بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان فوجی مذاکرات کی ناکامی کے بعد خطے میں نئی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں اور پاکستان نے 5 اگست کے بعد سے نئی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے پاکستان کا نیا نقشہ لانچ کر دیا ہے، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر، سیاچن اور سرکریک سمیت کئی متنازع علاقوں کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس نقشے میں بھارتی گجرات کا کچھ علاقہ بھی پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ یعنی پاکستان نے یہ نقشہ لانچ کر کے خطے میں جارحانہ پالیسی کی ابتدا کر دی ہے۔ دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ روز ہنگامی طور پر لاہور ہیڈ کوارٹر میں اجلاس طلب کیا تھا، جس میں سینئر ترین ملٹری افسران سمیت ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شامل تھے، اور اس اجلاس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح چین نے لداخ کے قریب کاشغر ایئر بیس پر بمبار طیارے اور کروز میزائل تعینات کر دیے ہیں، جبکہ انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ چین ایٹم بم رکھنے کے لیے کاشغر ایئر بیس پر زمین کے نیچے تہہ خانے بنا رہا ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، اس وقت خطے میں اہم ترین ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ چین اور انڈیا کے درمیان حال ہی میں فوجی لیول کے مذاکرات ناکامی کا شکار ہونے کے بعد دونوں طرف فوجوں اور ٹینکوں کی تعیناتی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس دفعہ چین نے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے بمبار طیاروں اور کروز میزائل نصب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ فوربس نامی جریدے کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے H-6 بمبار طیارے کاشغر ایئر بیس میں تعینات کیے گئے ہیں، جو لداخ سے صرف 500 میل دور ہیں، اور انڈین ایئر فورس کی تمام بیسز اب اس بمبار طیارے کی رینج میں آ چکے ہیں۔ یعنی چین کاشغر میں بیٹھ کر کئی میل دور لداخ اور دولت بیگ اولڈی کے قریب ایئر بیسز کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے، جہاں رفائل جہاز بھی موجود ہیں۔ ٹویٹر یوزر ڈی ٹریسفا، جو کہ اوپن سورس انٹیلیجنس کہلاتا ہے، اس نے کمرشل سیٹلائٹ امیج شیئر کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 6 کے قریب H-6 بمبار طیارے کاشغر ایئر بیس میں تعینات ہو چکے ہیں، جبکہ ایک دوسری تصویر میں چائنا کے JH-7 نامی بمبار طیاروں کی فلیٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اس میپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کاشغر ایئر بیس سے پینگونگ جھیل کا فاصلہ 690 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی جیسے جیسے کشیدگی بڑھ رہی ہے، چین سرحد کے قریب فوج اور ہتھیار جمع کر رہا ہے اور بوقت ضرورت جنگ کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ فوربس کا کہنا ہے کہ یہ نہیں معلوم ہو پایا کہ چین نے یہ بمبار طیارے کب تعینات کیے ہیں، البتہ یہ جولائی کے مہینے میں کشیدگی کے بعد کی تعیناتی نظر آ رہی ہے، جبکہ JH-7 نامی طیارے کو ڈیپ اسٹرائک طیارہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی طیارے چین نے پاکستان کو دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ اس طیارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لانگ رینج ہیوی پے لوڈ کے ساتھ دشمن کی ٹیریٹری میں ریڈار سے بچتے ہوئے اپنا کام کر دکھاتا ہے، اور اس سے 100 میل کی دوری پر اینٹی شپ میزائل بھی داغا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ LSE پر موجود چین اور انڈیا کے بیسز سطح سمندر سے کئی ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہیں، جبکہ کاشغر ایئر بیس سطح سمندر سے 4000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی بلند سطح پر چین ایئر ریفیولنگ کی بجائے سرحد کے قریب تعیناتی کو ترجیح دینا چاہتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت جنگی جہاز اپنا کام کر کے واپس آ جائیں اور انہیں ریفیولنگ کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا ٹوڈے کی ایکسکلوسیو رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق چین کاشغر ایئر بیس میں زیر زمین تہہ خانے تعمیر کر رہا ہے، جسے ممکنہ طور پر نیوکلیئر فیسلٹی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈر گراؤنڈ تہہ خانہ، جس میں سرنگ نما راستے موجود ہیں، یہاں پر انڈر گراؤنڈ کنسٹرکشن کا کام چین اور انڈیا کے درمیان جھڑپوں سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ انڈیا چین پر اس وقت الزام لگا رہا ہے کہ یہ زیر زمین تہہ خانے نیوکلیئر وار ہیڈ یعنی ایٹم بم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ چین کی نیوکلیئر حملوں کی طاقت بڑھانے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جبکہ ساتھ میں H-6 نامی بمبار طیارے جو وہاں تعینات ہیں وہ نیوکلیئر وار ہیڈ اور کروز میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح کاشغر ایئر بیس قراقرم پاس سے محض 475 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں پر بمبار طیارے کی تعیناتی کو انڈیا کے خلاف بڑا اقدام تصور کیا جا رہا ہے۔ یعنی قراقرم پاس اور پینگونگ لیک کے بالکل درمیان میں کاشغر ایئر بیس واقع ہے، اور دولت بیگ اولڈی روڈ سے 490 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ چین کے یہ بمبار طیارے 6000 کلومیٹر تک کے ایریا کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انڈین ایئر فورس کے سابق افسر کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے انڈر گراؤنڈ کنسٹرکشن کے کئی مقاصد ہیں، جس میں بمبار طیارے اور جنگی جہازوں کو زمین کے نیچے تہہ خانوں میں چھپانا ہے، جبکہ اس میں نیوکلیئر ہتھیار بھی بآسانی چھپائے جا سکتے ہیں۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ چین کی ویسے تو نو فرسٹ یوز پالیسی ہے، لیکن مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین اس پالیسی کو تبدیل کر سکتا ہے۔
اور چین اپنی ایئر فورس کو نیوکلیئر ہتھیار چلانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جاپان ٹائمز کا کہنا ہے کہ PLA کے سابق آفیسر نے انکشاف کیا ہے کہ چین کے پاس ایسی صلاحیت آ چکی ہے جس کے ذریعے چند منٹ میں ارلی وارننگ سسٹم کے تحت نیوکلیئر میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ سابق آفیسر، جس کا نام یونگ چنجن ہے اور جو چینی فوج کے لیے نیوکلیئر میزائلوں پر اسپیشلسٹ کا کام بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی جانب سے نیوکلیئر ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کے میزائل چین تک آنے سے پہلے ہی کاؤنٹر اٹیک کر کے دشمن کو تباہ کر دیا جائے، جبکہ اس معاملے میں روس کی پشت پناہی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ روس نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا تھا کہ وہ چین کو ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، اور یہی ٹیکنالوجی روس بھی استعمال کر رہا ہے، اور اس نے امریکہ کو پہلے ہی خبردار کر رکھا ہے کہ امریکہ کی جانب سے چھوٹے یا بڑے میزائلوں کو نیوکلیئر اٹیک ہی سمجھا جائے گا، اسی لیے امریکہ کسی بھی قسم کا میزائل لانچ کرنے سے باز رہے۔ جبکہ چینی میڈیا نے 99A ٹینک کی ویژولز میڈیا پر دکھانا شروع کر دی ہیں۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ 99A ٹینک چین کا انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور ایڈوانس ٹینک ہے اور اسے کنگ آف لینڈ بیٹل کا نام دیا گیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف یہ ٹینک استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں وزیر اعظم عمران خان نے آفیشیل لیول پر پاکستان کا نیا نقشہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر، سیاچن اور سرکریک کو پاکستان کا حصہ دکھاتے ہوئے پاکستان کی کشمیر پالیسی کی سمت واضح کی ہے، اور آزاد کشمیر میں شاہراہ سری نگر کا افتتاح کر کے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی اب کوئی ابہام اس بات میں نہیں رہا کہ پاکستان کشمیر پر مضبوط اسٹینڈ لینے جا رہا ہے۔ جبکہ اہم بات یہ ہے کہ یہ نقشہ اس وقت لانچ کیا گیا جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سینئر حاضر اور ریٹائرڈ ملٹری افسران کے ساتھ اہم میٹنگ کر رہے تھے، جس میں جنرل جہانگیر کرامت اور جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے، اور یہ اجلاس لاہور ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا تھا۔ اس اہم اسٹریٹجک میٹنگ میں سیکورٹی کی صورتحال اور خطے میں پنپنے والے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا، اور اس میں سینئر فوجی افسران نے اپنی تجاویز آرمی چیف کے ساتھ شیئر کی تھیں، جو کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ ایک ساتھ سینئر اور ریٹائرڈ ملٹری افسران کی بیٹھک ہونا پاکستان کی پالیسی میں جارحیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور 5 اگست کے موقع پر پاکستان کا نیا نقشہ لانچ ہونا اور مقبوضہ کشمیر، سیاچن اور سرکریک کو نقشے میں شامل کرنا اپنے اندر کافی پیغام رکھتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ریاست کے لیے اہم ترین موقع آتا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک نئے نظام کے لیے اس وقت بالکل تیار کھڑا ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرانے نظام کی فوری بساط لپیٹی جائے اور اندرونی دشمنوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے، چاہے ان کا تعلق میڈیا، بیوروکریسی یا سیاسی جماعتوں سے ہو، جیسے طیب اردوغان نے ترکی کے اندر صفایا کیا تھا، کیونکہ اس کریٹیکل سچویشن میں ہمیشہ اندرونی غداروں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ آرمی چیف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں جہاں دیگر ایشوز پر بات کی گئی، عین ممکن ہے کہ وہیں اس سسٹم کو بھی خیر بات کہنے پر سنجیدگی سے غور و خوض کیا گیا ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔